بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جورس فاؤنڈیشن کے چینل رائٹیس سے ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک عرصے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ کچھ حالات و واقعات رہے، کچھ ذاتی مجبوریاں بھی رہیں، مصروفیات رہیں۔ اب ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے قرآن ایز اے بک آف لا۔ اس ٹاپک پر ہم متعدد پروگرام کریں گے۔ آئین کے مختلف پروویژنز کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق تمام قوانین کو ڈھالنا ضروری ہے۔ آئین کا جو پریمبل ہے، جو لینگویج ہے جس سے یہ شروع ہوتا ہے کہ sovereignty over the entire universe belong to Allah Almighty alone and the authority to be exercised by its people within the limits prescribed by him as a sacred trust۔ اسی کی پیراگراف نمبر 3 کے اندر یہ پرووائڈ کیا گیا ہے wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ پھر آرٹیکل 31 کے اندر یہ پرووائڈ کیا گیا ہے اسلامک وے آف لائف۔ اس کی لینگویج یوں ہے Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Holy Quran and Sunnah۔ آرٹیکل 2 to 7 بھی یہی ریکوائر کرتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے جائیں گے۔ اس کی لینگویج یہ ہے All existing laws shall be brought in conformity with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah in this part referred to as the injunction of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunction۔ اب مسلم فیملی لاز کی حیثیت قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میٹریمونیل ریلیشنز کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 34 میاں کو اختیار دیتی ہے کہ بیوی کی نافرمانی کی صورت میں وہ 3 قسم کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ نصیحت کرے گا، سمجھائے گا، پھر سیکنڈ سٹیج کے اوپر وہ اپنا بستر الگ کر سکتا ہے، اور تھرڈ سٹیج کے اوپر وہ اس کو مار بھی سکتا ہے، لیکن مار میں اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے۔ جو آیت نمبر 35 ہے اس کی لینگویج اس طرح سے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، اور اگر وہ صلح کرا دیں تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ یعنی میاں اور بیوی کی طرف سے ایک ایک ثالث ہوگا اور ثالث مقرر کرنا پڑے گا، اور یہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ ثالث مقرر کرے، اور اگر ایسا کر دیا جائے تو اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دے گا، اور اللہ پاک ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب ہمارے ہاں جو فیملی قوانین رائج ہیں وہ بہت سے ہیں، اور اس طرح سے فیملی لائف اور فیملی مقدمات کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے قانون پاکستان میں رائج ہوا وہ ہے ویسٹ پاکستان مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961۔ یہ 2 مارچ 1961 کو نافذ ہوا۔ فیملی مقدمات 9 قسم کے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جس میں ریزولوشن آف میرج یعنی تنسیخ نکاح، ڈاور یعنی حق مہر، ڈاوری یعنی سامان جہیز، مینٹیننس یعنی خرچہ کا دعویٰ، ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس یعنی اعادہ حقوق زانشوئی، کسٹڈی آف مائنر بچے کی حوالگی کا دعویٰ، گارڈین شپ
گارڈین مقرر کرنے کا دعویٰ، جیکٹیٹیشن، نکاح کے فسخ ہونے کا دعویٰ، پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگ آف وائف، بیوی کی جائیداد کا دعویٰ۔ اس قانون کے آرٹیکل 2A کے اندر آربیٹریشن کونسل کا تصور ہے، اس کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ میاں اور بیوی ایک ایک ثالث دیں، مگر اس میں ایک تیسرا جو فرد ہے چیئرمین یونین کونسل، اس کو بھی ثالث مقرر کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس نے ہی سارا کام کرانا ہے اور اس نے ہی سپروائز کرنا ہے، اس نے کونسل آف ایلڈر کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کونسل آف ایلڈر بھی اسی نے مقرر کرنا ہے، تمام پروسیڈنگ اسی نے ہی کنکلوڈ کرنی ہے، اس کا اختیار انڈیپینڈنٹ ہے، الگ سے ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اس کے بعد ایک اور قانون آیا، کنسلیشن کورٹ آرڈیننس 1961، جو 2 نومبر 1961 کو نافذ ہوا اور 8 مہینے کی تاخیر سے۔ اس کا ایک سیکشن ہے 3B، جس میں ہے کہ ریفرنس جو کنسلیشن کے لیے جائے گا وہ دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ہوگا۔ یہ پروویژن قرآن پاک کی اس آیت کے منافی ہے۔ رضامندی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو حکمن ہوگا اور ثالث دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد مزید قوانین آئے، جس میں ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہے، جس کے تابع فیملی مقدمات عدالتیں سنتی ہیں، اور اس کا سیکشن 10 ہے جس میں پری ٹرائل پروسیڈنگز کا ذکر ہے، اور اس میں ریکنسیلیشن کا بھی ذکر ہے، جو نام نہاد طرح کی ہوتی ہے اور بڑی ٹیمپریری، اس میں کوئی نمائندہ مقرر کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ بعد ازاں جب فیملی مقدمہ طول پکڑنے لگے تو معاملات اسٹیٹ نے دیکھے اور پاکستان لا کمیشن نے کوئی سفارشات مرتب کی کہ ان کے ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم مقرر کر دیا جائے۔ پھر سیکشن 12A ایڈ کیا گیا، جس کے مطابق فیملی مقدمات 6 مہینے میں نپٹائے جانے ہوتے ہیں، اور سیکشن 14 کے مطابق اپیل 4 مہینے میں نپٹائی جانی ہوتی ہے۔ انٹرم مینٹیننس کی پروویژن رکھی گئی، سارے فیملی مقدمات کو کنسالیڈیٹ کرنے کا اس میں پروویژن رکھی گئی۔ اس سے علاوہ جو دیگر مقدمات ہیں جو فیملی کورٹ سنتی ہے، کے نام یوں ہیں: ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹ ریسٹرینٹ ایکٹ 1976، گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890، مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1948، پنجاب مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ریموول آف ڈیفیکلٹیز ایکٹ 1975۔ اب یہ اتنے قوانین نافذ کرنا فیملی لائف کو کمپلیکیٹ کرنے کے مترادف ہے۔ فیملی لائف نہایت پردہ داری کا کام ہے۔ یہ رشتہ میاں بیوی کا محبت سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی محبت کے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ کسی فریق کو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کو انفورس کیا جائے اور ایک ہی قانون نافذ کیا جائے، جس کا نام فیملی آربیٹریشن کونسل ایکٹ رکھا جائے، اور کونسل آف ایلڈر کو ڈیسیجن کرنے کا موقع دیا جائے، جس کی امپلیمنٹیشن یونین کونسل کے چیئرمین کے ذمے ہو اور وہ اس پروسیڈنگ کو نپٹائے۔ اپنے میزبان ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔